اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان کا اچھا وقت آتا ہے وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کرو، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پہ نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ کسی زمانے میں رات کو باقاعدگی سے ابو کی ٹانگیں دباتا اور سر کی مالش کرتا تھا۔ پھر لیپ ٹاپ اور اینڈرائیڈ موبائل آیا اور اس طریقے وہ گویا بھول ہی گیا۔ پچھلے دنوں ابا جی ایک لمبے سفر سے لوٹے تو تھکن کی وجہ سے چال میں کچھ لنگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا اور میں ابا جی کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گیا۔ ابا جی نے بس ایک سوال پوچھا، بیٹا موبائل تو ٹھیک ہے، یہ چند لفظوں کا ایک سوال نہیں، ہزاروں لفظوں پہ بھاری ایک نکتہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، انہیں سب نظر آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتے۔ سوشل میڈیا میں غرق بچوں اور والدین کو وقت دو، ان کے چہرے پڑھو، ان کے کہنے کا انتظار نہ کرو۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگوں کو کیا سمجھ آتی، ہم ایک شخص نہیں پوری کائنات ہارے تھے۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کر دکھا۔ ایک بادشاہ نے ایک دن ایک خواہش کا اظہار کیا کہ محل میں اتنے سارے عقل مندوں کے ساتھ ایک بیوقوف بھی ہونا چاہیے جو کہ سب کے لیے ایک تفریح کا باعث ہو۔ چنانچہ بڑی کوشش کے بعد بیوقوف کا انتخاب ہوا اور اس کے لیے ایک خاص قسم کا تاج بنوایا گیا۔ بادشاہ روزانہ اس سے چند ایک سوال پوچھتا اور بیوقوف کے جوابات سن کر بادشاہ اور درباری خوب ہنستے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ سخت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ نے اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا آخری وقت بیوقوف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کو طلب کر کے کہا گیا، آج تم سوال کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ بیوقوف نے سوال کیا، آپ اپنی موت کے بعد کہاں تشریف لے جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک کے پاس۔ بیوقوف کا اگلا سوال، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بیوقوف نے پوچھا، پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام قیام کا انتظام تو کیا ہی ہوگا۔ بادشاہ نے اس سوال پہ حیران ہو گیا اور جواب دیا، نہیں۔ بیوقوف نے اپنے سر سے بیوقوفی کا تاج کو اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف، میرے سے زیادہ آپ اس تاج کے حقدار ہیں۔ یہاں رہنا نہیں تھا، یہاں اتنی بڑی سلطنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، نہ جانے کب ہوا نکل جائے کچھ پتہ نہیں۔ اگر خوش ہو تو آہستہ ہنسا کرو کہ غم جاگ نہ جائیں۔
اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشیاں کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائیں۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیا کرو جو تمہاری جیت پر تالیاں نہیں مارتے۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو چل نہ لو۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ کسی کے راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائیں تو فاش نہ کرو۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ میں آہستہ چلتا ہوں مگر کبھی پیچھے کی جانب نہیں جاتا۔ تمہاری ہر وہ جیت اصل میں ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ 3 چیزیں احتیاط سے اٹھانی چاہیے، پہلی قلم، دوسرا قدم اور تیسری قسم۔ عورت ایک بند کلی ہے جو اپنے مرد کی ذرا سی چاہ اور توجہ پا کر کھلے گلاب کی مانند مہکنے لگتی ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کیا اسی وجہ سے کیا تھا۔